بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن تیمیہ کے سیاسی افکار کے ضمن میں آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی سیاسی تاریخ میں علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بہت سارے اپنے سیاسی دور میں کچھ ایسے حکمرانوں کا ساتھ دیا تھا جو اعلیٰ درجے کے پرلے درجے کے، جن کو فاسق بھی کہا جاتا تھا، ظالم بھی کہا جاتا تھا، یعنی ان کے اندر یہ نقائص موجود تھے۔ اس کے باوجود علامہ ابن تیمیہ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ چیز ایک وجہ نزاع بھی ہے۔ ان کی شخصیت عام طور پہ پبلکلی جو لوگ جانتے ہیں وہ تو اعتقادی حوالے سے متنازع ہے، لیکن سیاسی حوالے سے بھی وہ اتنے ہی متنازع ہیں، چونکہ انہوں نے بعض ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جن کا فسق تقریباً اس پر اجماع تھا، اکٹھے تھے لوگ کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ جو علامہ اب بعض اوقات مسئلہ ہوتا کچھ ہے اور سامنے کچھ آ جاتا ہے۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ تک بھی پہنچی، ان سے بعد ازاں پھر لوگوں نے پوچھا بھی صحیح۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب علامہ ابن تیمیہ کا دور تھا اور مصر جو تھا وہ مسلمانوں کا مرکز بن رہا تھا، تاتاریوں کو شکست ہو چکی تھی، لیکن سازشیں پے در پے سر اٹھا رہی تھیں، تو وہیں سے مسلمانوں کے مصر سے ہی مسلمانوں کے دفاع کا انجام سارا اہتمام ہوتا تھا، اور شاہی افراد سلاطین ممالک اسلامیہ کی حفاظت اور امداد کے لیے وقف ہو چکے تھے، اور یہ بھی طے تھا کہ امام موصوف نے ان سلاطین کو اپنے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتے پایا تب بھی ان کی خدمات کے سبب نظر انداز کر دیا۔ یعنی ایسا بھی ہوا کہ کچھ ایسے لوگ جن کا انہوں نے خود ساتھ دیا، وہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتیاں کی، لیکن اس کے باوجود ساتھ دیا۔ اب جب یہ اعتراض اسٹیبلش ہوا تو انہوں نے علامہ ابن تیمیہ نے اس کا یہ جواب دیا، چونکہ وہ فقہاً حنبلی تھے، مقلد تھے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے کہ لوگ ان کو مجتہد سمجھتے ہیں۔ مجتہد سے مراد مجتہد جس طرح کے مجتہد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یعنی فقہ کے بانی ہیں، ایک پورے مکتب فکر کے بانی ہیں، تو وہ اصلاً بعض امور میں ان کی اپنی اجتہادی آراء ہیں، لیکن اصولی طور پہ اصول میں وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد اور ان کے فالوور تھے۔ تو جب یہ اعتراض ان کے سامنے آیا تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کے قول پر عمل کرتے ہوئے ایک بات سامنے رکھی کہ اور اپنا جواز پیش کیا علمی طور پہ کہ اس بنیاد پر میں نے یہ کام کیا ہے کہ ان کی حمایت کی ہے، جو فاسق ہیں خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا۔ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ دو سپہ سالار ہیں، ان میں سے ایک صالح ہے اور ایک ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یعنی جو صالح ہے وہ بڑا ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی گرپ نہیں ہے امور ریاست و سیاست پر، اور وہ جرأت مند نہیں ہے۔ دوسرا فاسق ہے مگر مضبوط ہے، تو ان میں سے کس کے ساتھ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑنا چاہیے؟ فتویٰ کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایسے وقت میں کمزور اور صالح سردار کی بجائے قوی قائد کے ساتھ جو مضبوط ہے اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے بڑی خوبصورت بات کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گناہ تو صرف اس کی ذات تک محدود ہیں، اور اس کی قوت سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی اس کے گناہ اس کی ذات تک محدود ہیں، جبکہ اس کی قوت مسلمانوں کو فائدہ دینے والی ہے، اور جو صالح نیک ہے اس کی نیکیاں تو اس کی ذات تک محدود ہیں، لیکن اس کی جو کمزوری ہے وہ پورے کے پورے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی دوبارہ سنیے، وجہ یہ بتائی کہ آپ مضبوط فاسق کا ساتھ اس لیے دو گے کہ اس کی جو گناہ ہے وہ اس کی ذات کی حد تک ہے، لیکن اس کی جو طاقت ہے اس کا امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا، اور جو صالح ہے وہ اس کے جو نیکیاں وہ اس کی ذات کی حد تک ہیں، لیکن اس کی جو کمزوری ہے اس کی پوری امت کو فائدہ ہوگا۔ یہ بیان کر کے انہوں نے اس سے استدلال لیا کہ فاسق اس وقت کے جو تھے معاملات اس میں انہوں نے جس کو مضبوط سمجھا اس کا ساتھ دیا۔ یہ شیخ ابو زرع مصری نے یہ قول نقل کیا جو میں نے عرض کیا علامہ ابن تیمیہ کے سیاسی افکار میں۔ اس پر میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ واللہ عالم انہوں نے نقل کیا اپنی سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے کس حد تک مروی ہے، اور اس کی سند کا کیا درجہ ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ چونکہ انہوں نے بیان کیا ہے میں اس پر تھوڑا تبصرہ یہ کر دوں کہ اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حقیقی طور پہ اور دائمیت کے ساتھ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر تو کوئی مار کا درپیش ہے تو یقیناً امام احمد بن حنبل کا فتویٰ جو ان سے منسوب فتویٰ یہ بالکل درست ہے، چونکہ آپ نے ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ جنگ جیتیں اور طاقتور بندہ میدان میں اترے جو لیڈ کرے مسلمانوں کو، کمزور نہیں۔
لیکن اگلا جو حصہ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس کی ذات کی حد تک ہے، یہ ہمیشہ اس اصول کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں ایک عارضی دورانیے میں اس اصول پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو دورانی ہمیشگی سے لیں گے اور ہمیشہ اس کو ایک اصول کے طور پہ لے لیں گے کہ فاسق اس لیے ساتھ دیا جائے اگر وہ مضبوط ہے، مالدار ہے، تو یہ تو پورا کا پورا قرآن کا دیا ہوا نظام سیاست اور سنت کا سیاستی دڑم سے گر گیا۔ پھر تو خلافت راشدہ کمزور لوگوں کے پاس تھی اور پھر ملوکیت طاقتور لوگوں کے پاس تھی، پھر آپ کیسے جسٹیفائی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ جو وہ اس کا فسق ہے، اگر وہ طاقت میں ہی رہا اور ایک عارضی دورانیے کے لیے اس اصول کو نہ مانا گیا تو وہ تو پوری سلطنت میں فسق کو پروان چڑھا دے گا۔ اور جو قرآن نے ضابطے دیے ہیں اصول سیاست میں حکمران کے لیے، اس میں سے ایک اصولی ضابطہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکیوں کا ابلاغ کرے گا اور برائیوں کو روکے گا، پھر نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ قائم کرے گا، پھر مشاورت سے کام۔ یہ جو ضابطے قرآن نے دیے ہیں وہ کہاں ان کا لحاظ رکھے گا جو خود فاسق آدمی ہے؟ تو لہٰذا اس اصول سے ہرگز لوگوں کو غلط فہمی یہ نہ ہو کہ امام احمد بن حنبل کی بھی غالباً یہ مراد نہیں تھی۔ تو میں نے اس کی اس لیے وضاحت کر دی۔ اب یہ وہ سبب تھا جو ابن تیمیہ نے بتایا۔ اس سبب سے شاہان وقت کے ساتھ رہتے تھے اور قدم بقدم ان کے ساتھ چلتے تھے۔ ان پر بہت سارے الزام بھی لگے، یہ خوش آمدی ہیں، یہ ان کے زر خرید ہیں، یہ چاپلوس ہیں، یہ ان کے کہنے پر اپنے افکار و نظریات اور فتوے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اس میں سچ ہے کہ نہیں ہے واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ ابن تیمیہ کا اپنا جواز تھا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے دور کے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کا۔ اس کے بعد ہر مارکے میں لڑائی میں ان کا ساتھ دیتے تھے جو ظاہراً تو دیندار لوگ نہیں تھے، فاسق لوگ تھے، لیکن کہا یہ جاتا تھا انہوں نے یہ احمد بن حنبل کے فتوے سے استدلال کیا تھا، اور جہاں کہیں موقع آتا دشمنان اسلام کے مقابلے میں وہ سینہ سپر ہو جاتے۔ یہ ان کا ایک الزام بھی تھا سیاسی حوالے سے، اور سیاسی فکر کا ایک بنیادی اصول بھی تھا جو میں نے بیان کر دیا کہ ایک عارضی دورانیے کے لیے اور اس ایک سمجھ لیں جو ہیجانی کیفیت ہے، کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، اس سے نکلنے کے لیے تو آپ اس نوعیت کا اقدام کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے کا ساتھ دے دیں کہ چلے 4 قدم چلیں، لیکن اس کو مستقل بذات حیثیت میں آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ پورے کے پورے سیاسی نظام، قرآن و سنت کے دیے ہوئے سیاسی نظام کو دھڑام سے نیچے گرانے کے برابر ہے۔